الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے، ہر شے اس کی ذات و صفات کا حال اور قال دونوں سے اظہار کرتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی شعر کی تشریح چل رہی تھی، پھر اس حوالے سے بھی ذوق نمود ذات بہت وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جب اظہار کرنا چاہا تو مخلوق کو تخلیق کیا جو اس کی صفات ذات کا اظہار کرتی ہے۔ مراد یہ ہے، یہ وجہ بن گئی تخلیق کائنات کی۔ تو حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی فرماتے ہیں، ایک شعر ہے، آخری ہے، یہ 9واں شعر ہے آپ کے اشعار کا، اس میں مشتاق جو ہے آپ کا تخلص ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بہر ہویت میں آیا تلاطم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تمام شعراء نے جہاں جہاں ان کا علم ہے، ان کے علم کی استعداد ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جو مخلوق بیان کرتی ہے یا ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک صوفی بزرگ مولانا صحابی استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے، جو کل میں نے آخر میں یہ پڑھی تھی۔ وہ یوں فرماتے ہیں، عالم بخروش لا الہ الا ہوا است۔ کیا کمال ہے، مصری بڑا کمال کا ہے۔ عالم بخروش لا الہ الا ہوا است، غافل باگماں کے دشمن است این یا دوست، دریائے بوجود خویش موجے دارد، خس پندارد کہ این کشا کش با اوست۔ مطلب یہ اس ربائی کا کہ ساری کائنات لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہ ہے، وہی ہے معبود اور کوئی نہیں ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اس کا مصداق ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو مومنانہ دانش و فراست سے اگر کوئی شخص عاری ہے، وہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے اور فلاں میرا دشمن ہے۔ کوئی دشمن نہیں ہے، انسان کی سب اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ حالانکہ دریا کی اگر مثال لی جائے یا سمندر کی مثال لی جائے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو موجیں ہیں ان میں وہ مواج رہے، یعنی سمندر اپنے وجود کے سبب موجزن ہے، مست ہے، لیکن وہ جو بیچارہ تنکا ہے، چھوٹی سی اس کی ویلیو ہے، اتنی جو سمجھ عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، حقیر ہے،
سمندر کے مقابلے میں حقیر ہے، چھوٹا سا وہ تنکا ہے، یہی سمجھتا رہتا ہے کہ یہ جو سمندر سے یا دریا سے موجیں اٹھتی ہیں، یہ جو ان کی صورت ہے موجوں کی سمندر کی، یہ ساری جو کشمکش ہے موجوں کی یا سمندر کی، یہ کھینچا تانی ہے، یہ صرف مجھے ستانے کے لیے ہے، کیونکہ موجیں کبھی اس کو ادھر پھینک دیتی ہیں، کبھی ادھر پھینک دیتی ہیں، اور چلتے چلتے اس کو سارے سمندر پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہیں۔ تو تنکا یہ خیال کرے کہ یہ پریشان کرنے کے لیے سارا انتظام اسے پریشان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ سمندر تو اپنے وجودی تقاضوں کے تحت سرگرم مواجی ہے، اسے تنکے کے اضطراب یا سکون سے کیا غرض؟ تنکا جانے، اس کا کام جانے، وہ تو مست ہے اپنی تسبیح میں، اللہ کی یاد میں مست ہے، موج در موج مست ہے، بھنوروں میں مست ہے، بلبلوں میں مست ہے، وہ تو تسبیح بیان کرا جیسے کہ میں نے یاد بیان کی ہے۔ اسے کسی سے کیا غرض ہے؟ کسی سے دشمنی کی کیا غرض ہے؟ کسی سے دوستی کی کیا غرض ہے؟ اس کا دوست وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو وجود دیا اور اس کو قائم کیے ہوئے ہے۔ تو شاعر کا مطلب یہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں یہ سارا اہتمام اضطراب صرف ان کی خاطر ہے، تو ان کی مثال اس کے تنکے کی سی ہے جو سمندر سے یہ شکایت کرے، یہ جو تیری موجیں ہیں نا، یہ تیری فوج امواج ہیں، تیری فوج موجوں کی، یہ ساری تگ و دو صرف مجھے ستانے کے لیے کرتی ہے، مجھے بے سکون کرنے کے لیے، اور یہ خانہ بدوش رکھنے کے لیے کرتی ہے، اپنی سلطنت سے نکالنے کے لیے کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر سے حوالے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کی کے منشا کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ جو ہے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا جی، اے جی ساریاں مصیبتیں میرے واسطے ہی نے، میرے مقدر اچ یہ لکھے ایسی، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر جو لوگ کائنات کی پھر منشاء تخلیق کو سمجھتے ہیں، وہ نہ تو کسی کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی دشمنی کرے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچائے، آزار پہنچائے، تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ بازار وجود میں رونما ہو جانے والا ایک اتفاقی نتیجہ ہجوم سمجھتے ہیں، یا اختلاطی حادثہ سمجھ کر وہ کہہ دیتے ہیں ہر چے از دوست میر اسد نیکو وست کے پیش نظر درگزر کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس شعر کا مصداق ہوتے ہیں، یعنی اس شعر کا نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد کیا لگائی۔ سید امجد حیدرآبادی۔ کیا پیارا شعر ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے آشنائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد کیا لگائی۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں اس شعر میں بھی کوئی دشمن نہیں ہے انسان کا، انسان خود اپنے کرتوت کرتا ہے، پھر غلط سوچ ہے اس کی۔ تو اس شعر میں یہ بات کی گئی ہے وَمَا الْحَيَاةُ، دوسرے مصرے میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ محض ایک دھوکہ ہے، اس سے منہ موڑ لو، دو جہاں سے منہ کو موڑا تیری یاد لگائی، اس کی یاد لگائی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، وہ بس ان کا ایک ہی کام ہے، ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اٹھے کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی، کسی کو کوئی باطل نہیں سمجھتے، دشمن نہیں سمجھتے، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ تو اپنے یاد میں اس کی مست ہوتے ہیں، انہیں دشمنی سے کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ تن کی امواج، یہ ساری بھنور، ان کی مثالیں دے کے
اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار ہے. کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے اپنے اظہار کے لیے مخلوق کو تخلیق کیا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.